بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین و سامعین، آج کی کہانی کا عنوان ہے جوان لڑکے کی عقل مندی پر اسے وزیر بنا دیا گیا۔ صدیوں پرانی بات ہے کہ ملک یمن میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ بہت انصاف پسند، نیک اور رعایا کا خیال رکھنے والا تھا۔ بادشاہ کا وزیر بہت دانا عقل مند تھا۔ وہ بادشاہ کو اچھے مشورے دیتا تھا جو رعایا کے لیے بہت مفید مند ہوتے تھے۔ وزیر بہت ضعیف ہو چکا تھا۔ وہ بادشاہ کے والد کا بھی وزیر رہا تھا۔ اس نے ایک دن بادشاہ سلامت سے کہا کہ اب میری صحت اجازت نہیں دیتی، آپ کوئی نوجوان ذہین وزیر رکھ لیں، مگر بادشاہ اس کے لیے تیار نہ تھا۔ بادشاہ نے کہا، وزیر محترم، آپ کی موجودگی میں کسی وزیر اعظم کا سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ آپ جیسا عقل مند اور ذہین وزیر نہیں ملے گا۔ بادشاہ سلامت میں اپنی زندگی میں ایک اچھا ذہین وزیر دیکھ کر جانا چاہتا ہوں۔ آپ رعایا میں اعلان کر دیں، میں ان کا امتحان لوں گا اور کامیاب ہونے والے کو وزیر رکھ لیں۔ پس بادشاہ نے اعلان کروا دیا کہ بادشاہ کو ایک نوجوان ذہین وزیر کی ضرورت ہے۔ ملک بھر سے درجنوں افراد دربار پہنچ گئے۔ وزیر نے ہر شخص کو 3 دینار دیتے ہوئے کہا، میں سوالوں کے جواب چاہیے، اگر جواب مل جائیں تو دیں، ورنہ آنے کی زحمت نہ کریں۔ انسانی زندگی میں خون کا اثر زیادہ ہوتا ہے یا صحبت کا؟ دوسرا سوال اب ہے تب ہوگا، نہ اب ہے نہ تب ہوگا۔ دونوں سوال سن کر سبھی اپنے اپنے علاقوں میں چلے گئے۔ آخر 1 ماہ بعد ایک شخص حاضر ہوا اور کہا، بادشاہ سلامت، آپ کے دونوں سوالوں کے جواب لے آیا ہوں۔ سبھی حیران تھے کہ سوالوں کی سمجھ نہیں آئی اور جواب بھی لے آیا ہے، اس لیے کہا، پہلے سوال کا جواب صبح دوں گا۔ دوسرے سوال کا جواب یہ ہے، یہ لیں، 1 دینار کا پنیر لے آیا ہوں، لیں، اس کی مٹھاس چکھیں، یہ اب ہے، 1 دینار مسجد میں دے دیے ہیں، اس کا جواب تب ہوگا جب آپ وفات پا جائیں گے۔ اور تیسرا دینار ایک شعبدہ باز کو دے دیتے ہیں، نہ فائدہ اب ہے نہ مرنے کے بعد تب ہوگا۔ بادشاہ نے وزیر کی طرف دیکھا، اس نے سر ہلا دیا، گویا ٹھیک ہے۔ اگلے دن ابھی بادشاہ سو رہا تھا، اچانک آواز آئی، چلو بھی اٹھو اور نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ بادشاہ حیران رہ گیا کہ یہ طوطا کہاں سے آیا ہے اور نماز پڑھنے کا کہہ رہا ہے۔ یوں 10-12 دن طوطا بادشاہ کو بیدار کرتا رہا۔ بادشاہ کو اچھا لگنے لگا۔ ایک دن اچانک آواز آئی، اٹھو ہڈ حراموں، طبلہ بجاؤ، سرنگی بجاؤ، چلو اٹھو ہڈ حراموں، طبلہ۔ بادشاہ کو بہت غصہ آیا کہ طوطے نے کیا حرکت کی ہے۔ اس نے تالی بجائی اور خادم حاضر ہوا۔ اس نے حکم دیا، اس نامراد کو پکڑو، جب دربار لگے تو اسے پیش کرنا کہ کس کی اتنی جرأت۔ خادم طوطا لے کر چلا گیا۔ جب دربار لگا، بادشاہ نے حکم دیا، طوطے کو یہ الفاظ کس نے سکھائے؟ پہلے نماز کا کہتا تھا، اب طبلہ سارنگی کا کہہ رہا ہے۔ وہی جوان اٹھا، اس نے سر جھکاتے ہوئے کہا، بادشاہ سلامت، یہ آپ کے پہلے سوال کا جواب ہے۔ یہ ایک نہیں 2 طوطے ہیں۔ ایک طوطا ایک حافظ صاحب کے پاس رکھوایا تھا، وہ نماز کا کہے گا، اور دوسرا طوطا میراثیوں کے ہاں رکھا تھا۔ یہ صحبت کا اثر ہے، پہلے نماز کا اور دوسرا طبلہ سرنگی کا کہے گا۔
حالانکہ دونوں کا خون ایک ہے اور صحبت الگ الگ۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا۔ وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، اسے وزیر رکھ لیں، یہ عقل مند اور ذہین ہے۔ چند ماہ بعد وزیر کا انتقال ہو گیا۔ کچھ عرصہ بعد پڑوسی ملک کے بادشاہ نے حملہ کر دیا۔ وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، آپ خود جائیں یا کسی تجربہ کار سپہ سالار کو بھیجیں، مگر بادشاہ نے نوجوان شہزادے کو بھیج دیا۔ بادشاہ خود شکار کو روانہ ہو گیا۔ شہزادے بھی خیمے میں آرام کرتا رہا اور فوجیوں کو بھیج دیا۔ فوج بے دلی سے لڑی اور شکست کھا کر بھاگ گئی۔ یہ خبر سن کر بادشاہ کو بہت صدمہ ہوا۔ بادشاہ نے وزیر کو حکم دیا کہ شکست کے اسباب معلوم کر لے۔ ایک دن بادشاہ، شہزادے اور فوجیوں نے سنا کہ وزیر نے اعلان کروایا ہے کہ اس شخص کا انتقال ہو گیا جو جنگ میں شکست کا باعث بنا تھا۔ جس نے دیکھنا ہو وہ چھاؤنی پہنچ جائے۔ سبھی حیران تھے کہ یہ بدبخت کون ہے جو شکست کا سبب بنا تھا۔ بادشاہ، شہزادے اور دربار اسے دیکھنے کے لیے چھاؤنی گئے۔ ایک کمرے میں ایک جگہ کوئی کفن میں لپٹا پڑا تھا۔ بادشاہ نے اس کا کفن اٹھایا، دیکھا ایک بڑا سا آئینہ پڑا تھا۔ اس کو اٹھا کر دیکھا، اپنا چہرہ نظر آیا، ساتھ ایک رکا پڑا تھا جس پر بادشاہ نے وزیر سے پوچھا، ہم ملک کے بادشاہ ہیں، یہ عوام ہماری رعایا ہے، ہم اس کے کیسے دشمن ہو گئے؟ وزیر نے سر جھکاتے ہوئے کہا، بادشاہ میں نے مشورہ دیا تھا تاکہ کسی بہادر سپہ سالار کو بھیجیں، مگر آپ نے میری بات نہ مانی اور شہزادے کو بھیج دیا۔ شہزادہ خیمہ گاہ میں آرام کرتا رہا۔ اس نے فوج کو لڑنے کے لیے بھیج دیا۔ فوجیوں نے بھی بہادری کا مظاہرہ نہ کیا، یوں سب اپنے دشمن آپ ہوئے۔ اب بھی موقع ہے، آپ خود اس کی سرکوبی کے لیے جائیں، پھر دیکھیں۔ بادشاہ خود لڑنے کے لیے گیا۔ اس کی فوج بھی بڑی بہادری سے لڑی اور دشمن کو شکست دی۔ دیکھا بچوں، اسی طرح آپ بھی محنت کریں گے، کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ اچھی صحبت اختیار کریں گے تو اچھے بنیں گے، اور خدا نخواستہ بری صحبت اختیار کریں گے تو برے ہونے کا خدشہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک بننے اور زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کی توفیق دے، آمین۔